مولانا الطاف حسین حالی نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں. تو اسی عنوان کے تحت آئیے سنتے ہیں اطہر پرویز کا لکھا ہوا مضمون بچوں کے حالی. شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی سن 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے. پانی پت دہلی سے 53 میل کے فاصلے پر ہے. جب حالی کی عمر 9 برس کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اس زمانے کے قاعدے کے مطابق انہوں نے قرآن مجید کا حافظہ کیا اور عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی. جب ان کی عمر 17 سال کی ہوئی تو ان کے بڑے بھائی نے ان کی شادی کر دی. حالی ابھی تعلیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ باقاعدہ تعلیم حاصل کریں. ان کی بیوی کے والدین کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. حالی چھپ چھپا کر دہلی چلے گئے اور وہاں انہوں نے 1.5 برس تک عربی و فارسی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی. اسی زمانے میں ان کی ملاقات مشہور شاعر مرزا غالب سے ہوئی. حالی بہت دنوں تک دلی میں نہ رہ سکے. 1.5 سال کے بعد ان کے گھر والوں نے انہیں دہلی چھوڑنے پر مجبور کیا. اب حالی پھر پانی پت آ گئے اور 1.5 برس تک وہیں رہے. اس عرصے میں انہوں نے اپنے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھا. 1856 سن عیسوی میں حالی کو حصار کی کلکٹری میں ملازمت مل گئی، لیکن 1857 میں جنگ آزادی کے چھڑ جانے کے بعد انہیں ملازمت چھوڑنی پڑی اور پھر وہ اپنے وطن آ گئے اور 4 سال تک پانی پت میں بیکار پڑے رہے. آخر اس بیکاری سے تنگ آ کر گھر سے نکل پڑے. اتفاقاً نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس جہانگیر آباد ضلع بلند شہر سے ملاقات ہوئی. حالی 8 سال تک شیفتہ کے ساتھ رہے. اس درمیان میں وہ ان کے رفیق اور ان کے بیٹوں کے استاد کی حیثیت سے رہے. شیفتہ بڑے پڑھے لکھے اور خوش مذاق شاعر تھے. حالی ان سے بہت متاثر ہوئے. حالی کی ملاقات مرزا غالب سے پہلے ہی ہو چکی تھی. وہ غالب کے شاگرد بھی ہو گئے تھے. جب انہوں نے غالب کو اپنا کلام سنایا تو غالب نے کہا، اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے. آپ سن رہے ہیں اردو ادب پوڈ کاسٹ اور میں ہوں خواجہ معین الدین. جہاں انہیں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت مل گئی. حالی کا کام یہ تھا کہ بک ڈپو سے انگریزی میں اردو میں جو ترجمے ہوتے ہیں اس کی عبارت درست کریں. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں 4 سال کام کیا. اس ملازمت سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں مغربی ادب کے مطالعے کا موقع ملا اور انہیں اردو شاعری میں اصلاح کا خیال پیدا ہوا. اسی زمانے میں مولانا محمد حسین آزاد نے لاہور میں ایک نئے قسم کے مشاعرے کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی ادبی تحریک تھی. اس مشاعرے میں شاعروں کو کوئی موضوع بتا دیا جاتا تھا جس پر شاعر اپنی نظمیں لکھا کرتے تھے. حالی نے بھی اسی زمانے میں 4 مثنویاں لکھیں. ایک برسات پر، دوسری امید پر، تیسری انصاف پر اور چوتھی کا موضوع حب وطن تھا. حالی 4 سال لاہور رہ کر دہلی آئے جہاں اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے. دہلی میں ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی. ان کی فرمائش پر حالی نے اپنی مشہور نظم لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے. سر سید کی زندگی اور کاموں کا حالی پر بہت اثر پڑا. چنانچہ حالی نے حیات جاوید کے نام سے سر سید کی سوانح عمری بھی لکھی. 1887 سن عیسوی میں جب کہ وہ عربک اسکول میں مدرس تھے کہ سرکار نظام سے ان کو مبلغ 75 روپے پینشن ملنے لگی جو بعد میں بڑھا کر 100 روپیہ ہو گئی اور حالی پانی پت چلے گئے اور باقاعدہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں لگ گئے. مولانا حالی نے 31 دسمبر 1914 کو انتقال کیا. حالی نے یوں تو بہت کچھ لکھا لیکن ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مقبولیت یادگار غالب، مسدس حالی، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری اور حیات سعدی کو حاصل ہوئی.
حالی سچے شاعر تھے۔ وہ جو کچھ محسوس کرتے وہی کہتے۔ وہ پرانے ہونے کے باوجود نئے خیالات اور نئی چیزوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی تہذیب کے ترانے گائے۔ حالی کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا اور آنے والی نسلیں ان کے کلام سے لطف اٹھاتی رہیں گی۔